میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھیے گا. یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا, یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے, اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کوئی نہیں کر رہا. کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بخاری کو نہیں مانتا, میں مسلم کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے, جرت نہیں وہ کر سکتا. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو میں لال داڑھی والی سرکار کو کہوں گا کہ اس سے پہلے مشین پہ لال رومال والے چڑھے تھے, آپ نے خام خواہ کے ہاتھ دے دیے خود اپنا, تو ابھی آپ کا ہاتھ ہی گیا ہے, تو پلیز اب ہاتھ تو جا چکا, اب باقی جسم کو آپ بچائیں اور سائڈ پہ رہیں. آپ ان معاملات میں نہ پڑیں, اپنے بزرگوں کی عصمت کے لیے سامنے نہ آئیں. اور اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ان کا حال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی والی سرکار کی. تو میں نے بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ احمد رضا بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے, اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنا جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا. وہ 30-40 مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ. یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے, نہ چاند دیکھ لو. تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ شعر احمد بریلوی صاحب کا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا, اور پھر میں نے ان کی کئی کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو. قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. اس میں میں نے ان کی کچھ فزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے 1-2 ہائی لائٹ کی. انہوں نے ایک درس کے دوران کہا, یہ باب العمرہ والی سائیڈ پہ نا گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی, میں حج کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب. تو احمد بریلوی صاحب کی تفسیر میں کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی ہے اس نے. تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قرآن کی, تفسیر تبری ابن جریر کی, المتوفا 310 ہجری, اہل سنت کے ائمہ میں سے ہے. ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے, تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی. انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے, اور نور ہدایت تو قرآن میں بھی آیا نا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام تو وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے. تو میں نے کہا احمد بریلوی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی, ہمارے سلف کا فہم تھا. تو اب اس طرح میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا, حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پہ چڑھا دیا, اس کی ویورشپ جو ہے وہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ گئی. ہمارے ہاں بھی 1 لاکھ تک پہنچی, لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کٹنگ بھی نہیں کی. میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے. یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے. اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے, خود ہماری عمر کے, تو لوگ گھاس کھاتے تھے, تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں. نہیں سر, اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے. فاسٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کتابیں کو نہیں پڑھتا. کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب سے زیادہ یہ قرآن سمجھ کے, یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھنی نہیں کسی نے. آپ ویڈیوز کا دور ہے, اور اب ہر طرف سے ایک صدا ہے, کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں. تو میرا خیال ہے لال داڑھی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے. اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی, میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو آپ نے احبار و رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے, تو آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں, فرقوں کو چھوڑ دیں.
آمین ٹھیک ہوگا جی؟ آمین. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ.